السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے پلیٹ فارم سے آپ کی ٹیچر حاضر ہے۔ اسلامیات لازمی کلاس 9 لیکچر نمبر 4۔ آج ہم قرآن مجید کی جمع و تدوین کی ایکسرسائز چیپٹر 1 کی ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علما نافعا و عملا صالحا، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ایکسرسائز ہے بچوں، یہاں پر ہمیں بتانا ہے کہ درست جواب کون سا ہے۔ پیج نمبر 3، لفظ قرآن کا معنی ہے۔ آپشن 1، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، بے، صبح کے وقت پڑھی جانے والی کتاب، جیم، محفوظ کتاب، دال، آخری کتاب۔ اس کا آنسر ہے لفظ قرآن۔ آپ کو میں نے بتایا تھا قرات یعنی بہت زیادہ پڑھنے والی کتاب، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ اس کا درست معنی اس پہ آپ ٹک کریں گے۔ نمبر 2، تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں۔ آپشن الف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، دال، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیز بچوں، اس کا درست آنسر ہے، آپ کو پورے لیکچر میں نے صرف نام کس کا بتایا تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دال۔ نمبر 3، کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ آپشن الف، جنگ یمامہ، بے، جنگ یرموک، جیم، جنگ قادسیہ، دال، جنگ جمل۔ جنگ جمل۔ عزیز بچوں، آپ کو بتایا تھا کہ مسلمہ کذاب اور صحابہ کرام کے درمیان خون ریز جنگ کس مقام پر ہوئی تھی؟ یمامہ کے مقام پر۔ تو اس کا درست آنسر ہے الف، جنگ یمامہ۔ نمبر 4، حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے۔ آپشن الف، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دال، حضرت عبداللہ بن عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عزیز بچوں، میں نے آپ کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا تھا کہ یہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہیں، اور حضرت عثمان غنی تک جو قرآن مجید کی جمع و تدوین تھی وہ کنہوں نے فرمائی تھی؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو الف اس کا صحیح آنسر ہے۔ نمبر 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟
الف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دال حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، بے ان کا درست آنسر ہے۔ نمبر 2 کوشچن ہے آپ کا، مختصر جواب دیں۔ کیا کریں؟ مختصر جواب دیں۔ الف قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 2۔ لفظ شارٹ کوشچن 1 کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جو انڈر لائن کی ہوئی ہیں لائنز۔ لفظ قرآن قرات سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک عزیز بچوں آپ کا شارٹ کوشچن 1 کا آنسر ہے۔ شارٹ کوشچن نمبر 3 ہے آپ کا، قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ شارٹ کوشچن 3 ہے آپ کا، قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ تحریر کریں۔ اس کا آنسر ہے آپ کا محفوظ ترین کتاب کی 2nd لائن یہاں سے۔ شارٹ کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے عزیز بچوں کون سا آنسر جو میں اب بول رہی ہوں۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، یہ شارٹ کوشچن 3 کا آنسر ہے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ حجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن 3 کا آنسر۔ شارٹ کوشچن نمبر 4 ہے آپ کا، قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ شارٹ کوشچن نمبر 4 ہے آپ کا، قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ اس کا آنسر ہے آپ کا یہاں سے، کہاں سے، جو میں یہاں پینسل سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ شارٹ کوشچن 4 کا آنسر، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔
اس کے آگے یہ بھی شارٹ کوشچن 4 کا آنسر ہے، یہ ہیڈنگ آپ نے نہیں دینی۔ قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہیں۔ یہ آپ کا کون سا ہو گیا؟ شارٹ کوشچن 4 کا آنسر۔ عزیز بچوں، آپ کا شارٹ کوشچن 2، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب وضاحت کریں۔ یہ آپ کا ہے شارٹ کوشچن 2، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب وضاحت کریں۔ اس کا آنسر یہاں ہے شارٹ کوشچن 2 کا، جو بول رہی ہوں قرآن مجید کی عالمگیریت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، جس طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن کون سا ہو گیا؟ 4 کا آنسر۔ شارٹ کوشچن نمبر 2 کا آنسر۔ شارٹ کوشچن 5 ہے آپ کا، عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں۔ کیا کوشچن ہے آپ کا؟ شارٹ 5، عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں۔ اس کا آنسر یہ ہے شارٹ کوشچن 5 کا آنسر، عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی انسلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ یوں قرآن مجید عہد نبی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ تو یہ آپ کا شارٹ کوشچن 5، شارٹ کوشچن آپ کے کمپلیٹ ہوئے۔ اب لانگ کوشچن ہے آپ کا، تفصیلی جواب دیں جس کا عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔ لانگ کوشچن 1، اس کا آنسر ہے یہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید، یہ لانگ کوشچن 1 کا آنسر۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، کن کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔
قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں، عزیز بچوں ساری آپ کو تفصیل میں پہلے اپنے لیکچرز میں بتا چکی ہوں کہ جنگ یمامہ کیا تھی اور یہ کس مقام پر اور کن کے درمیان لڑی گئی تھی۔ جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ عزیز بچوں، اگر کوئی ہمارے پاس یہ کتاب ہوتی ہے اور اس کو ایک کلاس کے تمام بچے یاد کر لیتے ہیں، کچھ بچے کتاب کا کچھ حصہ یاد کرتے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں تمام کتاب کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، اور اگر وہ بچے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں تو کوئی بھی نہیں رہے گا نا۔ جب نہیں رہے گا تو کسی کو کیا پتا کہ ان بچوں نے کون سی کتاب یاد کی ہوئی تھی۔ تو ایسا ہی قرآن مجید کا تھا کہ اگر اس طرح سے تمام صحابہ کرام شہید ہوتے رہتے تو پھر پتہ ہی نہ چلتا کہ قرآن مجید کیسے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ کس عظیم کام کے لیے؟ کہ تمام قرآن مجید ایک ہی لغت میں ہو، مطلب تمام جو نسخہ جو تھا، جو تمام جگہوں پر لکھے ہوئے تھے، تمام صحابہ کرام کے پاس تھے، ان کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ عہد رسالت میں وحی کی کتابت مطلب جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک جماعت جن کو انہوں نے اس کام کے لیے مقرر فرمایا ہوا تھا کہ وہ اس کو کتابی شکل میں لکھیں گے، مطلب تحریر کریں گے، تو اس کی کتابت کا جو فریضہ وہ بھی حضرت جو تھے ان کے سربراہ اس وقت بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، تو وہ وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ عزیز بچوں، اس وقت یہ پرنٹنگ مشینیں وغیرہ تو نہیں تھیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو لکھا گیا ہوگا تو وہ کافی موٹی اور بڑی جو ہے وہ ایک کتاب بن گئی ہوگی یقیناً، ہمارا گمان ہے۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا۔ وہی نسخہ جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں بنایا گیا۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت ام المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور ام المومنین ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قرأتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کر دیا، اور وہ جو قرأت تھی وہ لغت قریش کے مطابق تھی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تو بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کون سا قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تمام امت مسلمہ وہ ایک ہی قرآن مجید پڑھتے ہیں جو لوح محفوظ پر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور جو ہم اب پڑھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے، اور وہ نیکسٹ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لیکچر 5 میں۔ اللہ حافظ۔ فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول تمام طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے کلاس اول تا دہم یہ تعلیمی بورڈ تیار کیا گیا ہے، جس سے آپ میٹرک تک کا امتحان بغیر کسی ٹیوشن پاس کر سکتے ہیں۔ مزید KPK کا نصاب بھی موجود ہے۔ ہماری تمام ویڈیوز YouTube پر موجود ہیں۔ کسی قسم کی کوئی فیس نہیں چارج کی جاتی۔ آپ ہمارے زوم پروگرام میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں۔ فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول۔ اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ابھی تک ہم نے فریکشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ 1/2 کیا ہوتا ہے۔ ایز فالوز، ایک جنرل ایکویشن ہمیں بتائی گئی ہے فوٹوسنتھسس کی، ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ہمارے پاس اتنا اس کا، تو پھر یہ بن جاتا ہے، یہ ہے سرکل ہی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جوڑ دیں گے تو یہ سرکل ہو جائے گا، لیکن ابھی یہ کیا ہے، ٹرانسفر آف ہیٹ، اس ہیٹ په کومو طریقو ٹرانسفر کیږي هغه طریقې به مونږ وایو ترمل تو گلومیرولر فلٹریٹ ہے، یہاں پر مین کام ہوتا ہے کہ پانی کو ابزارپشن کا، یعنی کہ اس کی کنزرویشن کا مین کام کہاں پر ہوتا ہے، یہ گلومیرولر فلٹریٹ یعنی وومن